التماس تمام مرحومین کے لیے بالخصوص مرحومہ یاسمین اور مرحوم مغفور محمد علی ڈوسانی کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لها 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد دعائے سلامتی و زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طویلا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ بحمد خدا اس موضوع پر اب تک ہماری 53 مجالس مکمل ہو چکی ہے اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 54ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ گفتگو کا آغاز قبض روح کے مرحلے سے ہم نے کیا تھا اور بعد مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے قیامت کے مرحلے پر آ پہنچی تھی۔ قیامت میں پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مختلف مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ قبروں سے اٹھائے جانے کا ہے، ایک مرحلہ نامہ اعمال پیش کرنے کا ہے، ایک مرحلہ حساب و کتاب کا ہے، ایک مرحلہ میزان کا ہے، ایک مرحلہ پل صراط کا ہے۔ پل صراط کے بعد پھر جو باقی چیزیں رہ جاتی ہے وہ جنت اور جہنم ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں جنت اور جہنم کے دروازوں پر مختلف تحریریں جو لکھی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور پھر
آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ جنت اور جہنم کے باہر ایک تقریب منعقد ہوگی، مقام اعراف کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر جہنم کے بیان پر ہم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جہنم کے ابھی ہم باہر ہی ہیں اور ابھی جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں جہنم ہے کیسی۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، اور ان 7 دروازوں میں روایت کے مطابق 70 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک دروازہ اور دوسرا دروازہ برابر میں ہے، نہیں، ایک دروازہ اور دوسرے دروازے کے درمیان 70 سال سے زیادہ کا فاصلہ موجود ہے۔ اور کیا جہنم کے دروازے اس طریقے سے موجود ہیں ایک قطار میں سارے کے سارے جہنم کے دروازے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کائنات سے سوال کیا گیا تھا، امیر کائنات بیان فرمائیے کیا جہنم کے دروازے برابر میں ہیں، ایک کے برابر میں دوسرا دروازہ ہے، اس طریقے سے ایک قطار میں ہے جسے ہم ہاریزونٹل کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا لا، اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا گیا مولا سے بتائیے کہ جہنم کے دروازے کس طریقے سے ہیں؟ تو روایت کے جملے کہ مولا نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہاں قضا ایسے ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ 70 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک طبقے کا عذاب دوسرے طبقے سے 70 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ اچھا دیکھیے، جب یہ روایت میں بیان ہو نا کہ 70 سے زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس 80 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ بیان کیا جائے 70 سے زیادہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا پروردگار عالم 80 ماہوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ یہ 70 جو کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے محاورتاً استعمال ہوتا ہے، 70 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا اندازہ نہیں ہے 70 سے زیادہ کتنا، وہ پروردگار عالم کو پتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو پتا، صحیح؟ تو اب یہ کہا گیا کہ 70 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور اسی طریقے سے کہ 70 گنا ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے عذاب شدید ہے، تو اب کتنا شدید ہے یہ پروردگار جانے، اہل بیت علیہ السلام جانے، وہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مولا نے بیان فرمایا ایک کے اوپر ایک طبقہ ہے اور 70 سال سے زیادہ کا فاصلہ۔ سب سے نچلے طبقے کا مولا نے بیان فرمایا فَأَسْفَلُهَا جَهَنَّمْ، جو سب سے نچلا طبقہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جہنم کہتے ہیں۔ وَفَوْقُهَا لَظَّةٌ، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ لظہ۔ یہ بھی قرآن میں جتنے نام بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب اردو کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اردو میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر ہر جو ہے وہ نام کا جہنم ہی ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر ایک طبقہ الگ الگ ہے۔ تو مولانا بیان فرمایا فَأَسْفَلُهَا جَهَنَّمْ، جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کا نام جہنم ہے۔ وَفَوْقُهَا لَظَّةٌ، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام لظہ ہے۔ وَفَوْقُهَا حُطَمَةٌ، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام حطمہ ہے۔ وَفَوْقُهَا سَقَرٌ، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام سقر ہے۔ وَفَوْقُهَا جہیم، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام جہیم ہے۔ وَفَوْقُهَا السَّعِيرُ، اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام سعیر ہے۔ وَفَوْقُهَا حاویہ، اور اس سے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام حاویہ ہے۔ یہ 7 طبقے امیر المومنین نے بیان فرمایا ایک کے اوپر ایک ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ اب آئیے جہنم کے کچھ اور نظارے آپ کو کروا دیتے ہیں، تھوڑے بہت باہر سے کھڑے کھڑے دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم ہے کیسی اور اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا عذاب ہیں۔ پھر آج جب گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں ہوگی تو پھر بات کا تھوڑا بہت آغاز کریں گے جہنم کے حوالے سے۔ تو خیر اب بات یہاں پر آ گئی، جہنم کے طبقے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے کہ ان کے نام کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، جو اس میں طبقہ آیا سقر، یہ جو نام آیا چوتھا طبقہ، اس کے بارے میں کہ علیہا 19 کہ اس پر 19 داروغہ پروردگار عالم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہنم کے 19 داروغہ، اب کیسے داروغہ ہوں گے، ان کی صورت کیسے ہوگی، کتنے لمبے ہوں گے، کتنے چوڑے ہوں گے، وہ نہیں پتہ، لیکن بیان فرمایا 19 داروغہ، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام ہے ابو جہل، صحیح ہے؟ حالانکہ تھا بڑا ذہین یہ، لیکن اس کو پھر بھی رسول اللہ نے ابو جہل کا خطاب دیا کہ جہالتوں کا سردار اور جہالتوں کا جاہل لوگوں کا باپ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت آئی تھی علیہ 19 کہ اس پر 19 داروغہ ہیں جہنم پر، تو اس نے مذاقاً جو ہے وہ قریش کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ اللہ نے ہمیں جہنم کے حوالے کر دیا اور ہم جہنم میں چلے گئے تو پھر ہم تو قریش والے اتنے سارے، تو ہم وعدہ کرو ہم سب مل کر 19 داروغاؤں پر ہم لوگ حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے وہ اتنے سارے، ہم جو ہے وہ ویسے ہی جنگجو ہیں، عرب سے ہمارا تعلق ہے، جب یہاں رہتے ہوئے ہم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ساتھ دیا کرتے ہیں، لہذا اگر وہاں پر پروردگار عالم نے جہنم کے حوالے اگر ہمیں کر بھی دیا تو وعدہ کرو ہم سارے کے سارے 19 لوگوں پر حملہ کر دیں گے اور انہیں قابو کر کے جہنم سے باہر پھینک دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ 19 بندے تو ہیں خالی۔
تو جو ہے وہ جیسے ہی رسول اللہ کو خبر ملی تو غالباً جو ہے وہ اس روایت کے بعد رسول اللہ نے اسے ابو جہل کا خطاب دیا کہ یہ جاہل لوگوں کا جو ہے وہ سردار ہے, اسے پتہ نہیں کہ 19 داروگا وہ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو خیر اب آئیے جہنم کے نظارے پر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جہنم میں ہے کیا کیا. سب سے پہلی بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے, جہنم میں جتنی اشیاء ہیں ہر شے کا رنگ سیاہ ہے, ہر شے کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے. ٹھیک ہے, ہر شے کالی, ہر شے کا رنگ سیاہ ہے. جنت میں جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ جنت میں کسی شے کا بھی رنگ سیاہ نہیں ہے, کوئی شے وہاں پر کالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مختلف رنگوں کی شے ہوں گی, مختلف نعمتوں کے مختلف رنگ ہوں گے, لیکن سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں ایسی ہوں گی جو جنت میں بھی کالی ہوں گی, جنت میں بھی سیاہ ہوں گی. وہ کیا کیا, کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 چیزیں جنت میں بھی کالی ہے. روایت کے مطابق یہ آنکھوں کی پتلیاں, یہ جو اندر موجود ہے, یہ کالی ہوں گی جنت میں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو ابروئیں ہیں یہ بھی کالی ہوں گی, اور یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں یہ بھی کالی ہوں گی. روایت کے مطابق 3 چیزیں جو ہے وہ کالی ہوں گی. اور یہ جو پروردگار عالم نے سیاہ رکھی ہے جنت میں, یہ انسان کے حسن میں اضافہ کریں گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کو سیاہ رکھا گیا. تو خیر جہنم میں ہر شے سیاہ, ہر چیز کالی ہوگی, ہر چیز کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوگا. اچھا, وہاں پر جو پانی ہے وہ کالے رنگ کا, جو کھانا وہاں پر انسان کھائے گا وہ کالے رنگ کا, وہاں پر جو مکانات ہیں وہ کالے رنگ کے, وہاں جو دروازے ہیں وہ کالے رنگ کے, وہاں پر جو انسان کا بچھونا اوڑھنا ہے وہ کالے رنگ کا, جو ملبوس ہے, جو لباس ہے, وہ سب کے سب کالے رنگ کے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بیان کیا گیا کہ انسان جو خود ہوگا وہاں جہنم میں موجود ہوگا وہ بھی سیاہ ہوگا. اسی طریقے سے انسان کے چہرے وہ بھی سیاہ ہوں گے. بلکہ روایت کے مطابق اور قرآن کے آیتوں کے مطابق جو انسان جہنم میں جائے گا اس کا چہرہ اتنا بدتر, اتنا سیاہ اور اتنا ہیبتناک ہوگا کہ قرآن نے آواز دے کر کہا ایسے سیاہ ہوں گے جیسے لگتا ہوگا کہ ہم نے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہرے پر لپیٹ دیے. ٹھیک ہے, اتنے چہرے ان کے سیاہ ہوں گے. تو جہنم میں ہر شے سیاہ رنگ کی ہوگی. اچھا, کوئی بتا سکتا ہے جہنم کی آگ کس رنگ کی ہوگی؟ یہ بیان کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے, وہ بھی سیاہ ہے. جب ہر شے سیاہ ہے تو یہ بھی سیاہ ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جناب جبرائیل آئے تھے رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, گھبراتے ہوئے آئے تھے, اور یا رسول اللہ, اور میں نے عجیب منظر دیکھا. کہا کیا؟ کہا پروردگار عالم نے آگ کو بھڑکایا تھا, اور وہ آگ جلتے جلتے 1000 سال تک جلایا, وہ جلتے جلتے سرخ رنگ کی ہو گئی, اور پھر اس کو 1000 سال پروردگار عالم نے مزید جلایا, وہ سرخ رنگ سے 1000 سال بعد سفید رنگ میں تبدیل ہو گئی. ہم نے کبھی دیکھی ہے سفید رنگ کی آگ؟ سفید رنگ کی آگ ہو گئی 1000 سال بعد, اور پھر اسے مزید 1000 سال پروردگار عالم نے اپنے غضب کی نگاہوں سے اور بالکل جو ہے وہ اسے بھڑکایا تو وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور جناب جبرائیل نے جب یہ بیان کیا تو رسول اللہ, آپ جانتے ہیں جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ آتا, عذاب کی بات آتی, تو رسول اللہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا, رسول اللہ کانپنے لگے. تو خیر جہنم کی آگ یہ بھی سیاہ رنگ کی ہوگی. اچھا, اس جہنم کی آگ کی شدت کتنی ہوگی, کتنی شدید ہوگی؟ آپ کے سامنے اگر میں آپ کے 2-3 روایتیں بیان کروں تو آپ کے سامنے اس کی شدت کا آپ شاید اندازہ کر سکیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد لے محمد. جہنم کی آگ کے بارے میں دیکھیے, یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط اتنا ہے. دیکھیے, ایک ہفتے میں کم از کم ہم جو ہے وہ ایک مرتبہ آخرت کی طرف یا موت کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں, یہ مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ بزرگان اس بات کی گواہی دیں گے, جو سابقہ زمانہ تھا اس میں جب علماء کرام, جب لوگ محفلیں اور بیٹھکیں لگایا کرتے تھے, اس میں بات جنت اور جہنم کی کہیں نہ کہیں سے نکل آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, بلکہ علماء کرام کا طریقہ, میں ایک جگہ ایک عالم کا کال سن رہا تھا, وہ بیان کر رہے تھے کہ پرانے علماء کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب تبلیغ کرتے تھے اور آپس میں جب بیٹھتے تھے تو تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ایک بندہ فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو فوراً اسے تبلیغ کرتے ہوئے کہیں گے, کہا کہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے بہتر ہے انسان رات کو بستر چھوڑ دے. ٹھیک ہے, ایک جملہ کہہ لیں گے. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والا بندہ سن کر فقط گزر گیا. ٹھیک ہے, پاکیزہ دل کے انسان ہوا کرتے تھے, جب بولتے تھے تو اثر بھی کر جاتی تھی بات. ٹھیک ہے, مجھ جیسے گنہگار کی زبان تو ہے نہیں کہ جو ہے وہ میں نے بات کہی اور اثر ہوئی نہیں, لیکن جو ہے وہ اس زمانے میں علماء کرام, پاکیزہ علماء کرام جب بات کریں گے تو پھر اثر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کا تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا, تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ کی خدمت میں باتیں بیان کی جاتی ہیں. اب جہنم کی شدت آپ کی ان روایتوں سے جو ہے وہ آپ اندازے لگائیے. ایک روایت کے مطابق, روایت میں بیان کیا گیا کہ جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اگر اس دنیا میں پروردگار عالم لے آئے تو جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کتنا آگ نہیں لگائے گا پوری زمین پر پروردگار عالم, ایک شعلہ لے کر آئے, ایک انگارہ لے کر آ جائے اور زمین پر پھینک دے, تو ایک آگ کا شعلے کی طاقت اور شدت اتنی ہے کہ پوری زمین کو جلانے کے لیے وہ اکیلا شعلہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری روایت میں بیان ہوا کہ اگر اس شعلے کو اٹھا کر پروردگار عالم پہاڑ پر پھینک دے تو وہ پہاڑ پر جیسے ہی آئے گا تو وہ نیچے 7 زمینوں تک سوراخ کرتا ہوا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس جہنم کی آگ کی شدت اتنی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر, اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے
اس آگ کی شدت کا اندازہ لگائیے. پہلے آپ مثال کے ذریعے سے سمجھیے. یہ جو دنیاوی آگ ہے, یہ جو ہمارے یہاں چولہے جلتے ہیں یا جو آگ جلائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ سردی میں بھی اگر ہم آگ جلائیں نا تو ایک فاصلے پر ہو کر بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ قریب ہو جائے تو پھر انسان اکتانے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ, بہت زیادہ گرم ہو گیا یہ, ٹھیک ہے. تو انسان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے اور فوراً جو ہے وہ حرارت برداشت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑے لمحے کے لیے, کچھ دیر کے لیے قریب چلا جائے. لیکن آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا انسان ہے جو کچھ لمحے کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال کر رکھ دے؟ آگ کے اوپر تو ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے لیکن وہ فوراً ہٹا لیں گے. کیا ایسا کوئی انسان ہے جو کچھ لمحوں کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال دے؟ اگر ایسا کوئی ہوگا بھی تو میرے خیال سے شاید گزار لے گا ہاتھ, یا پھر جو ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے رکھ دے گا, لیکن ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلسل رکھے گا. اب آگ کی شدت کا آپ اندازہ لگائیے. ایک تو میں نے بیان فرمایا 70 گنا شدید ہے آگ, ٹھیک ہے. دوسری روایت سے اندازہ لگائیے. ابن عباس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ اگر پروردگار عالم جہنم کی آگ سے نکال کر لوگوں کو دنیا کی آگ میں ڈال دے. صحیح ہے, کیا جملہ کہا؟ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر پروردگار عالم لوگوں کو دنیا کی آگ میں ڈال دیں تو وہ جہنم والے انسان جو پہلے جہنم میں رہا کرتے تھے دنیا کی آگ میں آ کر چین سے سو جائیں گے. غور کیا آپ نے؟ دنیا کی آگ میں انہیں نیند آ جائے گی, دنیا کی آگ میں وہ آرام و چین کر لیں گے, ٹھیک ہے. انہیں آرام آ جائے گا دنیا کی آگ میں, کیونکہ اس آگ کے مقابلے میں یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب اتنی شدید اور اتنی جو ہے وہ خطرناک آگ ہے جہنم کی, ٹھیک ہے, کہ 70 گنا جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس کو دنیا سے شدید تر رکھا ہے. اچھا, یہ ہو گئی آگ کی شدت. آگ کا رنگ ہے سیاہ. جب آگ کی شدت اتنی ہوگی تو ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہ شکوہ کرنے لگیں گے اور گرمی کی شدت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, پالنے والے یہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ شدید ہے. تو کیا کرے گا پروردگار عالم؟ کیا پروردگار عالم ان کی سنے گا؟ روایت کے جملے ہیں ان کی سنی جائے گی اور پروردگار عالم گرم آگ کو سرد میں تبدیل کر دے گا, ٹھیک ہے. اب جو میں نے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا سردی کا عذاب, اگر آپ کو یاد ہو, پروردگار عالم جہنم کی آگ کو سردی میں تبدیل کر دے گا اور وہ سردی اتنی ہوگی کہ ان کے جسم کو توڑ کر رکھ دے گی اور ان کی ہڈیوں کو بکھیر کر رکھ دے گی. اس کے بعد وہ پروردگار عالم سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, پالنے والے وہ گرم آگ ہمارے لیے صحیح تھی, ٹھیک ہے. یعنی پروردگار عالم اتنی شدید سردی جو ہے وہ جہنم والوں پر نازل کرے گا اور اتنا سخت عذاب دے گا سردی کا کہ وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ جو 70 گنا والی شدید آگ تھی وہ ہمارے لیے بہتر ہے, وہ ہمارے لیے صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا منظر اور پہلا نظارہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ جہنم کی ہر شے کا رنگ کیا ہے؟ سیاہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جہنم کی آگ کی شدت آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کی آگ کی شدت کی ہے کتنی ہے کہ زمین پر اگر شعلہ آ جائے تو پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے, پہاڑ پر آ جائے تو ساتوں زمینوں میں سوراخ کرتی ہوئی آگ گزر جائے گی, اور اگر جہنم کے لوگوں کو دنیا والی آگ میں بیچ دیا جائے تو آرام سے چین کے ساتھ اس میں سو جائیں گے اور انہیں اس آگ میں جو ہے وہ نیند آ جائے گی. یہ روایت کے جملے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے ایک اور منظر, وہ یہ کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو کافر, منافق, مشرک, ظالم, یہ سارے کے سارے لوگ تو وہاں پر ہوں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. روایت کے اعتبار سے رسول اللہ کہتے ہیں, پیغمبر اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, رسول اللہ بیان کرتے جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں معراج پر پہنچا, آپ جانتے ہیں رسول اللہ کو معراج پر جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی تھی اور رسول اللہ نے دونوں کے نظارے دیکھے. تو جب رسول اللہ نے جہنم کو دیکھا تو رسول اللہ کہتے ہیں, ایک فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی تقریر میں پیش کیا تھا کہ اگر تم لوگوں کو آخرت کے بارے میں اتنا یقین ہو جائے, اتنا علم ہو جائے جتنا مجھے ہے, تو تم جو ہے وہ مفہوم کے مطابق زندہ نہ رہ سکو گے, ٹھیک ہے. تم جو ہے وہ زندگی گزار نہیں سکتے, اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودو گے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دفنا دو گے, ٹھیک ہے. تم زندہ نہیں رہ سکتے جو مجھے پتا ہے. تو رسول اللہ نے ساری باتیں دیکھی ہیں, رسول اللہ کو جہنم کے ہر منظر پتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جہنم میں نے 2 لوگوں کی اکثریت دیکھی, 2 لوگ مجھے بہت زیادہ نظر آئے. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمائے ایک مالدار اور ایک خواتین, ٹھیک ہے. ان دونوں کی جہنم میں بہت زیادہ کثرت ہوگی. اچھا دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ ہر مالدار جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں ان مالداروں کی بات ہو رہی ہے جو بالفرض جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کا جو ہے وہ اکتساب کرتے ہیں, حرام طریقے سے مال کو کما رہے ہیں, حرام جگہوں پر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, غریبوں کا حق ادا نہیں کر رہے, واجبات ادا نہیں کر رہے. یہ ان مالداروں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے, مالدار ہونا بری صفت نہیں ہوتا. مالدار کی وجہ سے, مالداری کی وجہ سے انسان کے اندر جو صفتیں پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. کہ غرور آ گیا, تکبر آ گیا, ہاتھ کو روک لیا, بخل آ گیا, یہ ساری کی ساری صفتیں بری ہیں. ورنہ مالدار ہونا بری بات نہیں, بلکہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, یہی مال اگر قارون کے پاس ہو تو دشمن نبی ہو جاتا ہے, اور یہی مال ختیجہ کے پاس ہو تو محسن نبی ہو جایا کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو مالدار ہونا بری صفت نہیں ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا 2 اشخاص, 2 طریقے کے لوگ میں نے جہنم میں کثرت سے دیکھے, ایک مالدار لوگ, اور دوسرا بیان فرمایا خواتین کی کثرت ہوگی جہنم میں. اچھا, کیا ساری خواتین؟
نہیں، وہ خواتین جو غیر صالح تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین کی کثرت کیوں ہوں گی؟ وہ ایک اور روایت سے سمجھ میں آتا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جہنم میں اکثریت زبان کے گناہوں کی وجہ سے لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین زبان کے گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتی. کیا عذاب کی کیفیات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں آئے گی. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ 2 طریقے کے افراد جہنم میں نے کثرت سے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جہنم کا کچھ خاکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آئیے یہاں سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اب جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اس وقت کیا منظر ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد محمد. جزاکم اللہ. اب دیکھیے، جو انسان جنتی تھے انہیں جنت میں بھیج دیا گیا. اب باری ہے جہنم والوں کی کہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. جہنم کی آگ میں مقناطیسیت ہے. مقناطیسیت کسے کہتے ہیں؟ میگنیٹ دیکھا ہے؟ مقناطیس عربی زبان میں میگنیٹ کو کہتے ہیں. میگنیٹ لوہے کو جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے. جہنم کی آگ باشعور ہے. پروردگار عالم نے اس آگ میں شعور رکھا ہے. اسے پتا ہے کہ کن لوگوں کو مجھے پکڑنا ہے اور کن لوگوں کو چھوڑ دینا ہے. صحیح ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے جو لوگ پلے صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کی آگ اچھل کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اندر کھینچ رہی ہوگی، کیونکہ اس میں شعور موجود ہے. لہذا مقناطیسیت موجود ہوگی. کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم خود گرفتار کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بھاگ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کو دیکھ کر، وہاں پر فرار اختیار کر رہے ہوں گے. تو کیا انہیں بھاگنے دے دیا جائے گا؟ قرآن کیا ہے؟ نسوق المجرمین الی جہنم وردا. فرمایا جو لوگ بھاگ رہے ہوں گے نا، ہم مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہکا کر لے جائیں گے جہنم میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جانور دیکھیں، ایک مقام پر آتا ہے کہ وہ بہت پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے. جب پیاس سے نڈھال ہو جائے گا تو وہ چلنا چھوڑ دے گا، اب نہیں چل سکتا وہ. تو جو اسے ہکانے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے مار مار کر لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اسے ایک منزل تک لے کر ہی جانا ہے تو اسے مار مار کر لے کر جائے گا. پروردگار عالم نے یہی بیان فرمایا مجرم وہ ہوں گے جو جا نہیں رہوں گے جہنم میں. نسوق المجرمین، ہم مجرموں کو لے کر جائیں گے. کیسے لے کر جائیں گے؟ الی جہنم وردا، ہم جہنم کی طرف انہیں پیاسے جانوروں کی طرح ہکا کر لے جائیں گے. مارتے مارتے انہیں جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ کچھ لوگوں کا حال. سورہ حاقہ میں پروردگار عالم ایک مرتبہ بڑھ کر بیان فرماتا ہے. فرمایا جب کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے فوراً پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی، خضو ہو، پکڑو انہیں، بھاگنے نہ دو. فگلو ہو، انہیں توق پہناؤ، بیڑیاں پہناؤ، ہتھکڑیاں پہناؤ، انہیں پکڑ لو، گرفتار کر لو. صحیح ہے. اچھا دیکھیے، کیا جو ہے وہ پروردگار عالم کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، بھاگ تو نہیں سکتا. ایسے بھی تو پھینکا جا سکتا تھا. یہ توق اور بیڑیوں کا کیا مقصد ہے؟ ہتھکڑیاں کیوں؟ علماء نے بیان فرمایا تاکہ انہیں قید کا احساس ہو. ٹھیک ہے. انہیں پتہ چلے کہ تم یہاں پر قیدی کی طرح لائے گئے ہو، مجرم ہو یہاں پر، اور انہیں قید کر کے گرز مارے جائیں گے لوہے کے. روایت کے جملے ابو سعید خدری کہتے ہیں پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ وہ جو گرز وہاں پر انسان کو مارا جائے گا، اگر ایک گرز دنیا میں نازل کر دیا جائے اور تمام انسانوں اور جنوں کو حکم دیا جائے کہ اس گرز کو اٹھا کر بتاؤ تو کوئی اس گرز کو اٹھا نہیں سکتا. اتنا وزن ہے. ٹھیک ہے. کوئی اٹھا نہیں سکے گا. یہ بات ہو رہی ہے ان گنہگاروں کی، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان گنہگاروں کی جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ظالم ہے، شدید گنہگار ہے، یا پہلے مومن تھے گناہوں کی وجہ سے کفر کی منزل پر چلے گئے. ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں ایسے گناہ جو لے جائیں گے انسان کو کفر کی طرف. ٹھیک ہے. مومنین کی کیا عذاب کی کیفیت ہوگی وہ آہستہ آہستہ آئے گی، اپنے جو ہے وہ بیانات میں آہستہ آہستہ مجالس میں بیان کر دی جائیں گی. لہٰذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے بیان فرمایا خضو ہو، پکڑو انہیں، فگلو ہو، جانے مت دینا انہیں توق پہناؤ، ہتھکڑیاں پہناؤ، بیڑیاں پہناؤ اور لے چلو. ثم الجحیم صلو ہو، پھر کیا کرو؟ انہیں آگ میں جا کر تپا دو، انہیں آگ کے حوالے کر دو، آگ پھر ان کا انجام خود دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب روایت کے جملے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ جواب دے سکیں. انسان یہاں گناہ کرتا رہا تبھی جہنم پہنچا نا. میرا سوال ہے کیا جہنم میں انسان گناہ کرے گا؟ ایک سوال ہے، کیا جہنم میں انسان گناہ کرے گا؟ ہوگا گناہ وہاں پر؟ لگتا ہے بظاہر تو ایسا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن ہوگا گناہ. جو یہاں پر کثرت سے گناہ کرتا رہے وہ وہاں پر وہ گناہ کرے گا. روایت کے جملے جب پروردگار عالم اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا نا تو کچھ لوگوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی انہیں لانے والا فلاں دوست تھا، اس دوست کی وجہ سے جہنم میں آ گئے. آنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ دوست جو ہے وہ کمبخت لے کر آ گیا ان کو ادھر تک. تو روایت کے جملے وہ ادھر بھی جو ہے وہ ان کو گالیاں دیں گے. ٹھیک ہے. جن کی گالیاں دینے کی عادت ہوگی وہ وہاں پر بھی گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. بعض روایت کے جملے وہاں پر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے حسد بھی کریں گے. حسد کس طریقے سے کریں گے؟ آپ جانتے ہیں حسد وہ بیماری ہے کہ دوسرے کو موٹے تازہ دیکھ کر انسان خود پتلا ہو جاتا ہے. یہ حسد وہ بیماری ہے. روایت کے جملے وہاں پر جو حاسد ہوگا، جس کو حسد کی عادت ہو گئی ہوگی، وہ چیخے گا نہیں عذاب کی وجہ سے. کیوں؟
کہا وہ جو پڑوس میں ہے نا جب وہ میری آواز سنے گا تو اسے خوشی ہوگی, وہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا عذاب سے, تو وہ وہاں پر چیخے گا بھی نہیں, فریاد بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا, جو کثرت سے گناہ کرتے رہے وہ وہاں جا کر گناہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں پر جا کر گالم گلوچ کریں گے, وہاں پر جا کر جو ہے وہ پروردگار عالم کی نافرمانی وہاں پر بھی ہوگی, پروردگار عالم کے قول کو وہاں پر بھی جھٹلایا جائے گا, وہ سارے گناہ وہاں پر بھی ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اب ان پر جو سب سے پہلا عذاب نازل کیا جائے گا وہ رونے کا عذاب نازل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کون سا عذاب؟ رونے کا, چیخو رو فریاد کرو یہاں پر. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب وہاں پر ان کو پھینکا جائے گا لہم شہیکوں و زفیر, اس طریقے سے جو ہے وہ آیت ہے, جو ہے وہ ایگزیکٹ الفاظ ذہن میں نہیں, اگر جو ہے وہ غلط دہرا دی ہوں تو جو ہے وہ استغفر اللہ. یہ جو ہے وہ ان کا کام ہی وہاں پر ہوگا کیا؟ چیخنا, چلانا اور رونا, وہاں پر ان کا یہ کام ہوگا. اچھا, پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں جب وہ روئیں گے, چیخیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر گڑے پڑ جائیں گے. یہ عذاب ہے ان کا. جب چہروں پر گڑے پڑ جائیں گے وہ روتے رہیں گے, ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے. اب جب آنسو خشک ہو جائیں گے اب ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا. یہ مرحلہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ان کا پہلا عذاب ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. عجیب روایت مولا نے بیان فرمائی. مولا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے جو دنیا میں موجود ہے, ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 گھر بنائے ہیں. کتنے گھر؟ 2 گھر. ایک گھر پروردگار عالم نے جنت میں بنایا اور ایک گھر جہنم میں بنایا, ہر انسان کے لیے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ بنانی کا بھی ایک گھر جنت میں بھی موجود ہے, ایک گھر جہنم میں بھی موجود ہے. لکھنوی صاحب کا ایک گھر جنت میں ہے, ایک گھر جہنم میں. ابراہیم صاحب کا ایک گھر جنت میں, ایک جہنم میں. سب جتنے بیٹھے ہوئے یہاں پر سب کا ایک گھر جنت میں موجود ہے, ایک گھر جہنم میں موجود ہے, ہر ایک کا. اچھا, یہ وجہ کیا ہے, فلسفہ کیا ہے 2 گھر رکھنے کی؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب پروردگار عالم جنت میں جنت والوں کو بھیجے گا نا تو ان سے کہے گا دیکھو نیچے, اب وہ دیکھیں گے اپنے گھر کی طرف, دیکھو ان کی نگاہ پڑے گی اپنے گھر کی طرف. اگر تم پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے تو تمہیں اس عذاب میں دھکیلا جاتا, یہاں پر تمہیں بھیج دیتا. چھٹے امام بیان فرماتے خوشی کی وجہ سے کہ ہم اس عذاب سے محفوظ ہو گئے اور بچ گئے, خوشی کی وجہ سے اگر انہیں موت آ سکتی تو انہیں موت اسی وقت آ جاتی اور وہ مر جاتے, اتنی خوشی ہوگی انہیں. لیکن چونکہ پروردگار عالم اس وقت موت کو ذبح کر چکا ہوگا اور موت کو بھی موت دے دی جا چکی ہوگی, وہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے, اس لیے وہ بچ جائیں گے, ورنہ اتنی خوشی تھی کہ وہ مر جاتے وہاں پر. اور پھر اہل جہنم کی طرف پروردگار عالم خطاب کر کے کہے گا سر اٹھاؤ ذرا اپنا, دیکھو جنت میں مکان. اب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے, اب انہیں جنت میں اپنا گھر نظر آئے گا, اب مختلف نعمتیں نظر آئیں گی. اب ان سے کہا جائے گا اگر تم پروردگار عالم کی اطاعت کرتے, اگر تم فرما برداری کرتے تو تمہیں اس گھر میں رکھا جاتا اور تم وہاں چلے جاتے. اب روایت کے جملے حزن کی وجہ سے, غم کی وجہ سے اتنا غم ہوگا کہ وہ مر جاتے وہاں پر, لیکن چونکہ موت کو موت دے دی جا چکی ہے اس لیے انہیں موت نہیں آئے گی. اس لیے پروردگار عالم ان کے 2 گھر بنائے. اب جہنم والے کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن لیتے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمیں ہدایت کی جا رہی ہوتی ہے, ہمیں بیان کیا جا رہا ہوتا, انبیاء جو ہے وہ بتا کر جا چکے, اہل بیت علیہ السلام نے روایتیں بیان کر دی, یہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ہے, جو علماء کرام ہم تک پہنچا رہے ہیں, فرمایا لو کننا نسمع, کاش ہم یہ سن لیتے, او نعقل, کاش ہم سمجھ لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے, ہمارا تعلق ان لوگوں میں سے نہ ہوتا, ہمارا شمار ان لوگوں میں کبھی بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے. اچھا, اب آگے اب دیکھیے جہنم کا عذاب تو ہے نا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پروردگار عالم سے بار بار شکوہ کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ ہم پر جو ہے وہ عذاب ختم کر دے, سردی کا عذاب آئے گا, مختلف عذاب آئیں گے. بلکہ روایت ایک اور آپ کو سنا دوں میں, روایت کے جملے کہ جنت میں ہر لمحہ, ٹھیک ہے, لمحہ آپ کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا, سیکنڈ سے بھی کم والے کو کہتے ہیں لمحہ. صحیح ہے, ہر لمحہ ایک ایک نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا. یہ جو ہم لوگ سے پوچھتے ہیں نا مولانا صاحب کیا کریں گے جنت میں اتنا سال رہ کر, کیا کریں گے وہاں پر, اتنے سال رہنے کا کیا فائدہ ہے, ایک نہ ایک دن تو بور ہو جائیں گے. نہیں, بور نہیں ہوں گے, ہر لمحہ ایک نعمت میں اضافہ ہو رہا ہوگا, ہر لمحے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی نعمت انسان کو مل رہی ہوگی وہاں پر, تو بور ہونے کا وہاں پر تصور نہیں ہے. یہ ہے جنت کا حال. اور جہنم میں ہر لمحے پروردگار عالم جہنم کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی نیا عذاب آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ان کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اور خیر, وہ جب پروردگار عالم سے بار بار فریاد کرتے ہوں گے, ایک وقت آئے گا وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے. جہنم کے داروغہ کا نام کوئی بتا سکتا ہے, کیا نام ہے, کیا نام ہے جہنم کے داروغہ کا؟ مالک. جنت کے داروغہ کو کہتے ہیں رضوان اور جہنم کا داروغہ ہے مالک. صحیح ہے. اب یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے عربی عبارت پیش کی, یہ قرآن کی آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب روایت کے جملے ہیں فنادا, وہ آواز دے کر کہیں گے یا مالکو, اے مالک. اب جہنم کے داروغہ سے بات کریں گے. لیجزی علینا ربک, پروردگار سے کہو نا ہمیں موت دے دے, ہمیں مار دے, ہم تھک چکے ہیں یہ عذاب جھیل جھیل کر, ہم حسرت کر رہے ہیں کاش وہ اعمال نہ کرتے, اب تو کر چکے, اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم کہو پروردگار عالم سے, تم سفارش کر دو کہ وہ ہمیں موت دے دے, مار دے, ہمیں جنت نہیں چاہیے, جنت میں نہیں جانا, مار دے, ہمیں ختم کر دے یہاں پر. قال انہم ماکثون,
جہنم کا داروغہ کہے گا ابھی یہیں پر پڑے رہو، تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے، اب تم کہیں نہیں جا سکتے، نہ موت آئے گی نہ عذاب میں کمی آئے گی۔ اب وہ فوراً کہیں گے فرشتوں سے، جو دیگر فرشتے وہاں موجود ہوں گے، فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے تم پروردگار عالم سے سفارش کر دو کہ اگر وہ ہمیں موت نہیں دیتا تو ہمارے عذاب میں تھوڑی سی کمی تو کر دے۔ اب وہ فرشتے پلٹ کر کہیں گے کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جہنم کے دروازے اپنے اوپر کیسے بند کرتے ہیں؟ وہ تو تمہیں سب بتا کر گئے تھے، سب تبلیغات کر دی تھی، انہوں نے ساری ہدایت کر دی تھی۔ وہ پلٹ کر کہیں گے ہاں انبیاء آئے تھے، اہل بیت علیہ السلام آئے تھے، ان کے اقوال ہم تک پہنچے تھے، ان کی باتیں ہم تک پہنچی تھی، پھر بھی ہم نے نہیں مانی، ان کا کہنا نہیں مانا اور ہم جھٹلاتے رہے، واجبات کو چھوڑتے رہے، حرام کو کرتے رہے۔ اچھا اب یہیں پر پڑے رہو، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کافروں کے حق میں ہرگز دعا نہ کریں، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہاں اگر تم چاہو تو پروردگار عالم سے دعا کرو۔ اب وہ پروردگار عالم سے دعا کریں گے۔ پھر قرآن کیا ہے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پالنے والے یہاں سے ہمیں نکال دے، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھیج دے، دوبارہ یہاں سے نکال اور دنیا میں بھیج دے، ہم کیا کر کے آئیں گے؟ اچھے اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اب دوبارہ ہمیں بھیج دے۔ اب پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا تمہاری ایج اتنی نہیں تھی دنیا میں کہ تم سمجھ لیتے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ہم نے تمہیں اتنی عمر تو دی تھی کہ تم اچھے اور برے میں تمیز کر سکو، سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب جب تم نے ہماری نہیں مانی تو اب یہاں پر مزہ چکھو اور عذاب جو ہے وہ چکھتے رہو۔ پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، پالنے والے ہمیں یہاں سے نکال دے اور ہمیں واپس پلٹا دے، اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیا تو پھر ہم ظالم ہیں، پھر ہم قصور ہیں، پھر تجھے جو عذاب دینا ہے تو ہمیں دیتے رہنا، لیکن ابھی یہاں سے نکال دے۔ کیا لگتا ہے نکالے گا پروردگار عالم؟ نجات دے دے گا؟ نجات تو ممکن نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم کرے گا کا لکسعو، دیکھیے عربی زبان میں اخسعو کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کہے گا، قرآن کہتے ہیں کا لکسعو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جو عربی زبان میں کتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرمائے گا کا لکسعو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات تک نہ کرنا، گفتگو تک نہ کرنا مجھ سے، اور پروردگار عالم اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اچھا اب جہنم میں جگہ جگہ بھٹکتے رہیں گے۔ دنیا میں کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر بالفرض جو ہے وہ انسان کا ہاتھ جل جائے تو کیا چیزیں ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ کیا چیز؟ بولے بولے۔ پانی اور ہوا، اور ایک چیز ہے سایہ، ٹھیک ہے، پانی، ہوا اور سایہ، یہ 3 چیزیں جو انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ وہاں پر بھی انسان ان 3 چیزوں کو ڈھونڈنے لگے گا کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے، پانی ملے گا لیکن کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اس کی آئندہ تقاریر میں جو ہے وہ تفصیل آئے گی کیسا پانی ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی کہ اگر چہرے کے قریب لے جائے تو چہرے کا گوشت کٹ کٹ کے گر جائے، ٹھیک ہے، کھولتا ہوا پانی اس کو ملے گا جو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہوا ہے لیکن جسے باد سموم کہا جاتا ہے، یہ باد سموم تو اور نقصان دہ، یہ زہریلی ہوا ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر اچھا سایہ کہیں پر مل جائے گا؟ ہاں سایہ بھی ملے گا، ایک پہاڑ کی مانیں گے دھوئیں کی طرح ہوگا، وہ سایہ ہوگا لیکن در حقیقت وہ بھی عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے لیے جہنم میں کوئی چھٹکارا پانے کی جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھیے گا، جیسا گناہ انسان کا ویسا شدید عذاب، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ دکھائی دیتا ہے انسان کو، جو روایتوں میں نظر آتا ہے، جو شرک کے بعد سب سے بڑا ہے، جو لگتا ہے روایتوں سے، وہ ہے آق والدین، صحیح ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب چونکہ جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ ایک جو ہے وہ ایک بیٹی کی ماں کی جو ہے وہ مجلس عزا ہے یہ، تو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ محروزات اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے۔ یاد رکھیے گا آق والدین شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ آق والدین اتنا بڑا گناہ، اگر آپ لوگ مجلس میں موجود تھے تو میں نے بیان کیا تھا، مقام اعراف پر اللہ شہداء کو لا کر کھڑا کر دے گا، صحیح ہے، جو شہید ہے، شہید کا کتنا درجہ بلند ہے، انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ شہید کا۔ شہداء سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ جنت پہ ان کا اتنا بڑا مقام ہوگا، لیکن اگر وہ بھی والدین کے نافرمان ہوں گے، انہیں مقام اعراف پر، جنت اور جہنم کے درمیان مقام ہے، وہاں لا کر اللہ کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جنت میں جا نہیں سکتے، کیوں؟ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جہنم میں نہیں جا سکتے کیونکہ شہادت ہوئی ہے، شہادت انہیں جہنم سے روک رہی ہے، والدین کی نافرمانی انہیں جنت جانے سے روک رہی ہے۔ مقام اعراف پر اللہ انہیں کھڑا کر دے گا، اور کتنے عرصے تک؟ جب تک ساری مخلوقات کا حساب نہیں ہو جاتا، ان شہداء کو بھی وہاں پر کھڑا رکھا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوگی اور انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اتنے عرصے تک انہیں وہاں پر کھڑا رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شہداء کو بھی اس گناہ کی معافی نہیں ہے، آق والدین۔ اور یاد رکھیے گا، والدین کی ہائے سے، بد دعا سے انسان بچے، ان کا دل دکھ جائے وہ آنکھ ہوگی، اولاد و آنکھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں دوسرے برادران کی طرح نہیں ہے کہ والدین جب تک لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، آنکھ نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں آٹو سسٹم ہے بھائی،
ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ والدین اخبار میں خبر چھپوائے کہ فلاں بیٹے کو میں نے آگ کر دیا, اس کا جائیداد میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے کہ لکھوانا پڑے گا, نہیں. جدھر والدین ناراض ہوئے ادھر جو ہے وہ اولاد آگ ہو گئی. اور میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہو تو فقط اولاد آگ ہوگی. ماں باپ دنیا سے چلے گئے تب بھی آگ ہو جاتی ہے اولاد. وہ کیسے؟ وہاں پر انہیں زیادہ ضرورت ہے اعمال کی, وہاں پر انہیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت کے جملے, روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک بیٹا تھا جو یہاں پر والدین کی بہت اچھے سے خدمت کرتا تھا, ان کا اچھے سے خیال رکھتا تھا, لیکن وہاں جب والدین منتقل ہو گئے عالم آخرت میں, اب بھول گیا. روایت کے جملے, وہ پروردگار عالم سے شکوہ کریں گے, پالنے والے دنیا میں تو بڑا اچھا خیال رکھا, لیکن جہاں ضرورت ہے تو یہاں ہمارے لیے کچھ نہیں بھیجتا, آگ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک بیٹا جو دنیا میں نافرمان ہوگا, لیکن جب والدین چلے گئے اب اس سے احساس ہوا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, توبہ کی, اب والدین کے لیے قرآن پڑھنے لگا, تسبیحات پڑھنے لگا, صلوات پڑھنے لگا, فاتحہ خوانی کرنے لگا, مجلسیں کروانے لگا. یہ انہیں پہنچے گی, وہاں پر والدین پروردگار عالم سے کہیں گے پالنے والے ہم اس سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو والدین مرنے کے بعد آگ بھی کر سکتے ہیں, راضی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگ کے والدین اتنا بڑا گناہ کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور خصوصاً ماں باپ میں بھی ماں اگر وہ کچھ کہہ دے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا خاتمہ سمجھے. ٹھیک ہے. کہ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ وہ راضی ہو جائے کسی طریقے سے قیامت کے میدان میں, یا اہل بیت علیہ السلام انہیں راضی کر لیں تو کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ جو ہے وہ کوئی صورتحال موجود نہیں ہے. ایک آپ کے سامنے حکایت بیان کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں. بنی اسرائیل ایک قوم گزری, آپ جانتے ہیں. اس کا ایک شخص جس کا نام تھا جریح یا جرح, یہ شخص کا نام ہے, روایتوں میں بیان ہوا. روایت کے جملے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. روایت کے جملے ہیں کہ وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا, اتنا بڑا عابد تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے, اپنے اہل و عیال سے سب سے دور جا چکا تھا, اور اس نے شہر سے کوسوں دور ایک عبادت خانہ اپنا بنا لیا تھا. وہیں رہتا تھا, وہیں عبادت کرتا تھا, اور وہیں پر اس نے اپنا بسیرہ کیا ہوا تھا. اور اتنے لوگ اس کے عاشق ہو گئے تھے, ہر بندہ دوسرا جو سڑک پر ملتا تھا وہ اس کا مرید ہوتا تھا کہ اتنا بڑا عبادت گزار, اتنا بڑا عابد, اس کے جیسا تو کوئی عابد نہیں ہے, اتنے اللہ کو سجدے کرتا ہے, اتنا قیام کرتا ہے, اتنا رکوع کرتا ہے, اتنا بڑا عابد ہے. ٹھیک ہے. اب جو حتیٰ کہ روایت میں یہ لکھا ہے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اس کے مرید تھے. صحیح ہے. جو چیز کی ضرورت ہے وہ بادشاہ ایسے منتقل کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک دن ہوا یہ کہ روایت کہتی ہے کہ اس کی ماں اس سے ملنے آ گئی. جب ماں پہنچی وہاں پر اور دیکھا دروازہ بند ہے, دیکھا کہ عبادت کر رہا ہے, ماں نے آواز دے کر کہا, اسے بڑی آوازیں دی اور کہا کہ وہ دروازہ کھول دے اور مجھ سے ملاقات کر لے. ظاہر ہے ماں ہے, بیٹے سے ملنے کا دل ہوا تو چلی آئی, لیکن بیٹے نے سننے کے باوجود ماں کی آواز کو نظر انداز کر دیا, نہیں سنا. پیغمبر اکرم کہتے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل کے عابد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم و فاضل بھی ہوتا تو نماز کو توڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہتا. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں یہ فقہی مسئلہ ہے, کسی دن آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اگر ماں باپ آواز دے تو کیا نماز توڑی جا سکتی ہے یا نہیں توڑی جا سکتی. ٹھیک ہے. وہاں پر استثناء موجود ہے. لہذا پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ عالم و فاضل ہوتا تو نماز توڑتا اور ماں کی آواز پر لبیک کہتا. ماں کئی دیر تک وہاں پر کھڑی رہی اور اسے آوازیں دیتی رہی اور ایک ہی جملہ کہتی رہی کہ اے جرح, ہے جری, مجھ سے ملاقات کر لو, میں تم سے ملنے آئی ہوں, مجھے تمہاری یاد ستا رہی تھی, اس لیے تمہارے پاس کوسوں دور چل کر آئی ہوں میں تمہارے لیے, مجھ سے ملاقات کر لو. لیکن اس نے ماں کی آواز کو نظر انداز کیا اور نہیں سنا, ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا. روایت کے جملے, ماں وہاں پر ایک بد دعا دے کر گئی اور ماں نے کہا یاد رکھنا کوسوں چل کر آئی تھی, عرصے بعد تیری یاد نے مجھے ستایا تھا, جب میں تجھ سے ملنے کے لیے آئی تو نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. یاد رکھنا ایک دن تیرے ارد گرد سارے فاسق و فاجر جمع ہوں گے. آج جو تیرے ارد گرد بادشاہ گھومتے ہیں, یہ جو سارے لوگ گھومتے ہیں, ایک دن سارے فاسق و فاجر تیرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور تجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. یہ میری بد دعا ہے. اب ماں کی بد دعا تھی, رنگ تو لانی تھی. اب آپ جانتے ہیں میں نے حسد کے بارے میں بیان فرمایا نا کہ لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس کی عبادت سے لوگ حسد کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ یہ کہ ایک فاحشہ عورت, ایک بدکار عورت کو بلایا گیا اور کہا دیکھ ہم جانتے ہیں کہ تو اس زمانے کی بدکار ترین عورت ہے, فاحشہ ہے, برا کام کرتی ہے, وہ کام کرتی ہے جو پروردگار عالم کو ناپسند ہے, نکاح کے بغیر جو ہے وہ اس فعل میں تو ملوث ہے. ہم جانتے ہیں کہ تو ایسے بچوں کو جنم دیتی ہے, ایسے بچوں کو پیدا کرتی ہے کہ جو حلال کے بچے نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اب تیرے یہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ بچہ لے جا کر تو جرح کے پاس رکھ دے اور اسے الزام لگا دے کہ اس کا بچہ ہے, اب اس کو سنبھالے اور اس کی پرورش کرے, باقی کام ہمارا ہے, باقی ہم کام کر لیں. اچھا, اس کے سامنے اتنی دولت رکھی گئی کہ اس کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو گیا. اس نے اس بچے کو اٹھایا جب ولادت ہوئی اور لے کر چلی اس عبادت خانے کے پاس, اس دروازے پر رکھا اور کہا اے جرح, اب اس بچے کو سنبھالو, اس بچے کی تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ تم اس بچے کے باپ ہو. جیسے یہ کہا تو وہ گھبرا گیا, لیکن جو ہے وہ اس وقت لوگ وہاں پر جمع ہو گئے جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا. انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور چلے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو بتایا کہ تم جس سے اتنا پیار کرتے ہو, جس کے تم اتنے ناز نخرے اٹھاتے ہو, وہ تو ایسا ہے, اس نے یہ فیل کیا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا
اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس شخص کے لیے اتنا کر رہے تھے، جاؤ اس کا عبادت خانہ مسمار کر دو، اس کا عبادت خانہ توڑ دو اور اسے شہر کے بیچوں بیچ لا جا کر جو ہے وہ پھانسی دے دو، اس کی یہ سزا ہے، اور پورے شہر کو حکم دو کہ وہ وہاں پر جمع ہو جائے۔ عبادت خانے کو مسمار کیا گیا، جرح کو گریبان سے گھسیٹ کر وہاں پر اس مقام پر لایا گیا، شہر کو بیچوں بیچ اسے پھانسی دینے کی جو ہے وہ تیاری کی گئی۔ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں پھانسی ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے جو ہے وہ ابھی لٹکا دیا جاتا ہے، ایسی پھانسی نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اسلامک موویز دیکھی ہوں تو اس میں پھانسی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ لٹکا دیا جاتا ہے سولی پر ایک تختے پر، اور اس کے پیر کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کو وہاں پر جو ہے وہ ایک کٹ لگا دیا جاتا ہے جس سے خون جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، اور 3 دن تک 4 دن تک جو ہے وہ اس سے خون بہتا رہتا ہے، پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے پھانسی کا۔ تو اب جو ہے وہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا وہاں پر۔ اب جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ آنے لگے اور دیکھنے لگے یہ جرح ہے، یہ وہ عبادت گزار، لوگ آ کر اس کے حقارت سے اس کے منہ پر تھوکنے لگے، سارے فاسق و فاجر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے اس مجمع میں اس کی ماں بھی کھڑی تھی۔ جب اس کی نگاہ اس کی ماں پر گئی تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اسے بددعا یاد آئی کہ میری ماں نے بددعا دی تھی کہ فاسق و فاجر ارد گرد جمع ہوں گے اور سب تجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اس سے بڑھ کر حقارت کیا ہوگی کہ لوگ مجھ پر آ کر تھوک کر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو وہیں سے آواز دی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے اس دن تیری آواز پر لبیک کہنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کہا، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا تو ماں نے فوراً کہا اگر تو پشیمان ہے تو میں تجھ سے راضی ہو گئی۔ دیکھیے ماں تو ماں ہے نا، پھر راضی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے ہی راضی ہوئی تو فوراً اس نے آواز دے کر کہا کہ ذرا اس بچے کو لایا جائے جس بچے کا الزام مجھ پر لگایا گیا۔ اس بچے کو لایا گیا اور فوراً جو ہے وہ اس بچے کو اس نے پکار کر کہا، پروردگار عالم بھروسہ دیکھیے، ایھا الصبی ان تک باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ذرا کلام کرو اور بتاؤ کہ تمہارا اصلی باپ کون ہے، من ابیک۔ جیسے ہی کہا پروردگار عالم نے اسے گویائی دی کیونکہ ماں راضی ہو چکی ہے۔ جیسے ہی گویائی عطا کی اس نے فوراً بتایا کہ فلاں میرے ماں باپ ہیں اور وہ جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہوئے تھے جن کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، یہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسے بڑی عزت و تکریم دی، اسے معذرت کی، اسے معافیہ مانگی، سارے شہر نے معافیہ مانگی اور بادشاہ نے پھر اس کے لیے عالی شان عبادت خانہ جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ لیکن اس وقت جرح نے ایک جملہ کہا عبادت میں وہ مزہ کہاں جو ماں کی خدمت میں مزہ رکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ساری زندگی عبادت کے ساتھ ساتھ اب ماں کی خدمت بھی کروں گا اور ماں کی خدمت میں جو ہے وہ زندگی گزاروں گا، اب ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ بس سامعین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا سخت گناہ کے والدین کہ انسان جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ بس یہیں سے میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں رضا سرسوی صاحب، ان کی ایک نظم ماں کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور پھر یہی جو ہے وہ مصائب ہیں اور یہیں سے جو ہے وہ 2 جملے آپ کی خدمت میں مصائب بیان کر کے آپ سے جو ہے وہ اجازت لیں گے۔ رضا سرسوی صاحب وہ کہتے ہیں محسوس کیجئے گا اور اسے جو ہے وہ کوشش کیجئے گا کہ دل کی زمین کو زرخیز کیجئے اس سے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، جن کی مائیں سلامت ہے خدا ان کا سایہ سلامت رکھے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، اور مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ گھر سے، یہ آپ سب کے لیے، ہم سب یہاں پر پردیس میں بیٹھے ہیں، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں۔
دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، اور دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پہ مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، اور دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں۔ اب سنیے یہاں سے، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، سامنے نکلے جواں بیٹے کا، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر رونو محمد سے یہ فرماتی ہے ماں، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتن، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ اور آخری شعر سنیے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، کہ جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، پھر کہتا ہوں اگر محسوس کر سکے، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، بس عزادارو اسی شعر کے حوالے سے مصائب پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزادارو، ایک ماں چاہے جس حالت میں بھی ہو اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، شاید یہ جس حالت آپ تک پہنچا نہیں، چاہے ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، بازو ٹوٹ چکا ہو، چہرہ زخمی ہو،
پھر بھی آخری وقت میں بچوں کو بلا کر تیار کرتی ہے، حسن اور حسین کی زلفیں سنوارتی ہے، بچوں کو نئے کپڑے پہناتی ہے، جاؤ بچوں جا کر نانا کے مزار پر دعا کرو۔ اٹھ کر اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، اے اسماء بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بنا دیا ہے، بچے اگر آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ بس ادادارو اسماء سے کہتی ہے، اسماء جب تک آواز آتے رہے تسبیح کی سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ ایک وقت آیا اسماء نے کہنا شروع کیا، جب آواز نہیں آئی یا بنت رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا، یا بضعۃ المصطفیٰ کوئی جواب نہ آیا، یا راحت روح المصطفیٰ کوئی جواب نہ آیا، یا سیدۃ النسوان اے عورتوں کی سردار کوئی جواب نہ آیا۔ فوراً اسماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، حسن اور حسین دوڑ کر آئے۔ جناب اسماء بنت امیس نے کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ دیکھیے جب ماں ایسی ہے تو حسن اور حسین کو پیار تو ہوگا نا۔ فوراً کہا اسماء کیا کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جب تک ماں ہمارے منہ میں نوالے بنا بنا کر نہ دے ہم کھانا نہ کھائیں گے۔ بس ادادارو اسماء رونے لگی، بچے سمجھ گئے، اپنا ماما اتار کر پھینکا، بچے دوڑ کر حجرے میں گئے، حسن ماں کے سینے سے لپٹ گئے، رو رو کر کہتے کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں حسن سے بات کر لو ورنہ حسن کی روح نکل جائے گی۔ حسین کہاں ہے ازادارو؟ ماں کے تلووں پر اپنا رخسار ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے کلمینی یا اماں قبل ان یتصدع قلبی، اماں باتیں کرو ورنہ حسین کا جگر پھٹ جائے گا۔ بس ادادارو میں نے مصائب مختصر کر دیے، یہ سارے مصائب آپ ایام فاطمیہ میں سنیں گے۔ بس ادادارو فاطمہ جیسی ماں گزر جائے بچے روئیں گے تو صحیح نا، لیکن ادادارو غربت کا عالم یہ ہے۔ علی کہہ رہے ہیں حسن اے حسین اے زینب ام کلثوم مدینہ والوں کو پتہ چل جائے گا، میرے بچوں آہستہ گریا کرو۔ ادادارو اگر محسوس کر سکے سارے بچے اپنا منہ گریبان میں ڈال کر بلک بلک کر روتے رہے، سسکیاں بھر کر روتے رہے، بچے آوازوں کو دبا کر روتے رہے۔ بس ادادارو جنازہ تیار ہوا، ایک بار امیر المومنین نے آواز دیا آؤ بچوں ماں کا دیدار کرو۔ ادادارو زینب ام کلثوم آئی، ماں پر خود کو گرا دیا، حسن مجتبی آئے، ادادارو منظر ذہنوں میں لائیے، حسن مجتبی آئے خود پر خود کو ماں پر گرا دیا، اماں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا، اماں نانا گئے ہیں، نانا کے بعد آپ نے سنبھالا، اماں اب آپ کے بعد کون سنبھالے گا؟ ادادارو علی تسلی دیتے رہے۔ ایک مرتبہ بچوں سے پوچھ لیا میرے بچوں حسین کہاں ہے؟ کہا بابا وہ گوشے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ علی آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا، اے میرے شہزادے اے میرے لاڈلے آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ کہا حسین ضد نہ کرو اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ حسین نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھے، ایک بار کہا اماں آج تیرا حسین قریب ہو گیا، اماں کیا اپنے حسین کو نہ بلاؤ گی؟ روایت کے جملے ہیں بندے کفن کھلے، فاطمہ کے 2 ہاتھ باہر آئے، آجا میرے حسین۔ حسین دوڑ کر گئے، ماں سے لپٹ گئے، سارے بچے ماں پر گر گئے۔ ادادارو حاطب غیبی کی صدا آئی، اے علی حسین کو ماں سے جدا کرو، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ علی آگے بڑھے، آخری جملہ ازادارو، علی آگے بڑھے، حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، تسلی دی، تھپکیاں دیتے رہے حسین میرے لال صبر کرو، اب جنت میں ماں سے ملاقات ہوگی، میرے حسین صبر کرتے رہو۔ میں کہوں گا اے مظلوم کربلا آپ کو آپ کی ماں کے جنازے سے بڑے پیار سے جدا کیا گیا، مولا یہ آپ کا مقدر۔ اور کربلا میں ایک 4 برس کی بچی جب وہ یتیمہ ہوئی آپ کے جنازے پر آئی، ارے کسی نے تسلی نہ دی، ارے کسی بدبخت نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا، سکینہ کو تماچے لگائے، ہر تماچے پر سکینہ کہتی رہی چچا ادرکنی چچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، اگر ان کے والدین سلامت ہیں، میرے مالک تادیر صحت کے ساتھ ان کا سایہ سر پر سلامت فرما۔ میرے مالک جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما۔ میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحومہ یاسمین کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومہ یاسمین اور مرحوم مغفور محمد علی دوسانی کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه۔